لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق الله العظيم. قابل تقریر سامعین کرام اور ایمان والی بھائی، جیسا کہ ہماری بات چل رہی تھی حیا اور پاک دامنی کے مطابق، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے شعبوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس میں افضل شعبہ، سب سے اچھا شعبہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں سب سے نیچے والا، سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ اور اسی پر ہماری بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل الگ انداز میں عجیب طرز کے ساتھ اس کو الگ سے بیان کیا۔ پہلے افضل اور ادنا درجوں کو بتا دیا اور ان کے درمیان 70 شعبوں میں سے صرف اسی کو الگ سے بیان کیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشارہ کرنا اس بات کی طرف کہ ان 70 شعبوں میں سب سے اہم اور جو اہمیت کا حامل ہے وہ حیا کا شعبہ ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اگر تم اس کے دامن کو چھوڑ دو گے تو پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، گناہوں کے سیلاب کا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر بند ٹوٹ جائے گا تو گناہوں کا سیلاب شروع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے الگ سے بیان فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب حیا چلی جاتی ہے تو انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور جو بھی کرتا ہے اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ پھر یہ تھا کہ صرف حیا کا حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ مرد حضرات بھی اپنی چال ڈال میں، اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے طرز عمل میں اور وضع قطع میں حیا کو سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا محسوس کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ کا گھٹنا کھلا ہوا تھا، آپ نے بند نہیں کیا، اس کو نہیں ڈھانپا۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ فوراً سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے کو چھپا لیا اور کپڑا ڈھانک لیا اور فرمایا کہ میں اس شخص کی ذات کیسے اس طرح دیکھ سکتا ہوں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے عورتوں کو حیا کا حکم ہے اسی طریقے سے مردوں کو بھی حیا کا حکم ہے۔ جب مردوں کو حیا کا حکم ہے تو عورتوں کو تو حیا کا حکم بدرجہ اولا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو حیا ہی کے لیے بنایا ہے۔ عورت کو حیا کا پیکر ہونا چاہیے، حیا کا دامن اس کے سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اس کو تھامے رہنا چاہیے، اس لیے کہ جس کے اندر حیا نہیں وہ عورت کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہے۔
اس سے بڑھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، 27-25 گنا زیادہ ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا جس زمانے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے زیادہ فضیلت والا ہے. اسلام نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر عورت کے حیا کا لحاظ رکھا ہے، عورت کے حیا کی رعایت کی ہے. اسلام نے ہر قدم پر نماز روزے سے لے کر نکاح اور طلاق تک عورت کے جتنے احکام ہیں، ہر حکم کے اندر اسلام نے حیا کے عنصر کو مد نظر رکھا، اور ہر حکم کے اندر عورت کے حیا کا اور اس کی پوشیدگی کا، اس کے پردے کا اہتمام کیا اور اس کا لحاظ کیا. خود قرآن کریم میں عورت کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: المحصنات الغافلات المؤمنات. محصنات کے معنی ہے پاک دامن عورتیں، اور غافلات اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ غفلت میں رہنے والی عورتیں، غافل عورتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہاں کی خبروں سے بہت زیادہ باخبر نہیں ہے. یہ عورتوں کے حق میں تعریف ہے، یہ عورتوں کی صفت، یہ صفت جو ہے وہ عورتوں کے لیے تعریف کی صفت ہے، لیکن مردوں کے لیے برائی ہے. اس لیے کہ عورتیں ہمیشہ اپنے گھر میں فرائض کو انجام دینے میں منہمک رہتی ہے، دن رات گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے. اس لیے ان کو دنیا جہاں کا کوئی کچھ باتیں معلوم نہیں ہوتی. اس لیے یہ صفت عورتوں کے حق میں تو قابل تعریف ہے کہ وہ دنیا جہاں کی خبروں سے باخبر ہے، لیکن مردوں کے حق میں یہ برائی ہے. اس لیے کہ اس کو تو کمانا ہوتا ہے، اس کو گھر کے باہر نکلنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو تو دنیا کی ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کریم نے فرمایا المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتیں، عفت والی عورتیں اور ایمان والی عورتیں. تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پاک دامن عورتیں. تو اسلام نے ہر قدم پر عورت کی حیا کا، عورت کی عزت کا اور پاک دامنی کا لحاظ کیا ہے اور رعایت کی ہے. لیکن افسوس اور افسوس، حسرت سر حسرت کہ آج کے دور میں حیا کے جتنے بھی احکامات تھے، ان احکامات کو پامال کرتے ہوئے آج بے حیائی قابل تعریف بن چکی ہے. اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حیا کے جتنے احکامات بیان فرمائے تھے، ذکر کیے تھے، ان سب کو پشِ پشت ڈال دیا گیا. آج کے دور میں، آج کے زمانے میں پہلے برقع اترا، پھر چادر اتری، پھر جو دوپٹہ جو گلے میں لکیر کی طرح رہ گیا تھا وہ بھی اتار دیا. اب تو ایسا لباس پہنا جا رہا ہے کہ گلا بھی کھلا ہے، سینہ بھی کھلا ہوا ہے، کمر بھی کھلی ہوئی ہے، بال بھی کھلے ہوئے ہیں اور پیٹ بھی کھلا ہوا ہے. اور اب تو ایسا لباس ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جو کھلا ہوا ہے. عورتوں کا تو حال یہ ہوا ہی تھا، لیکن وہ مرد حضرات جن کے ہاتھوں میں گھر کی لگام تھی، ان کے دلوں کے اندر سے بھی غیرت ختم ہو چکی ہے، ان کے دلوں سے بھی غیرت فنا ہو گئی. اگر ہم نے اس پر روک نہیں لگائی، اگر ہم نے اس پر بند نہیں باندھا تو بے حیائی کا سیلاب امڈ پڑے گا اور پوری قوم اس سیلاب کے اندر چلی جائے گی. صرف روزہ رکھ لینا اور نماز صف اولیٰ میں پڑھ لینا، اسی طریقے سے زکوٰۃ و خیرات کر لینا، اسی طریقے سے صبح سویرے ذکر و اذکار اور تسبیح کو پڑھ لینا اور قرآن کریم کی تلاوت کر لینا، یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں بھی ہم کو نگرانی رکھنی ہے کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے.
وہ بیٹی اور وہ باپ جو کسی زمانے میں اس بات کو اپنے زبان پر لانے کے لیے خیال بھی نہیں کر سکتے تھے، آج وہی باپ اور وہی بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کر حیاسوز فلمیں دیکھتے ہیں۔ یہ حیا کا جنازہ نکل گیا، اور جب حیا کا جنازہ نکل جائے گا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھو، جب بند ٹوٹ جائے گا تو سیلاب آئے گا، اور جب سیلاب آئے گا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کی ساری ذمہ داری گھر کے بڑے لوگوں پر ہے، گھر کے ذمہ دار لوگوں پر ہے۔ آج سے پہلے گھر کے ذمہ دار لوگوں نے اور گھر کے بڑے لوگوں نے اتنی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا جو اس سے پہلے تھا۔ آج غفلت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس سے پہلے گھر کے لوگوں نے اتنی زیادہ غفلت نہیں برتی تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولاد آگ کے انگارے کو کھا رہی ہے، لیکن ان کی زبان سے ایک جملہ ادا نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ مغرب میں جو تباہی آئی وہ اسی راستے سے آئی۔ آج پوری قوم نے مغرب کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگر اس کو روکا نہیں گیا، اگر اس پر بند نہیں باندھا گیا تو یاد رکھو یہاں بھی وہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو آج وہاں مغربی ممالک میں، امریکہ اور یورپ میں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اس کی کچھ جھلکیاں اور کچھ چمک شروع ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ صرف نماز روزہ رکھ لینا، صفے اولا میں آ کر نماز پڑھ لینا، صبح سویرے میں ذکر و اذکار اور تسبیح کر لینا، قرآن کریم کی تلاوت کر لینا، یہ کافی نہیں، بلکہ اپنی گھر میں اپنی بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے، فحش لباس پہن رہی ہے، بے پردہ لباس پہن رہی ہے، بغیر برقع اور پردے کے گھوم رہی ہے، اس کی بھی نگرانی رکھنی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن تمہاری گردن پکڑی جائے، اللہ رب العزت تم سے پوچھیں گے کہ تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی بغیر پردے کے فحش لباس میں باہر نکل رہی ہے، لیکن تمہاری زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا، تمہیں یہ بات کہنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ جہنم کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ بے پردہ ہماری اولاد نکل رہی ہے، لیکن تم نے اس کے خلاف کیا قدم اٹھایا؟ جس طریقے سے نماز روزہ ضروری ہے، جس طریقے سے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صاف ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج عورتیں کتنا باریک اور کتنا چست لباس پہنتی ہیں، گویا کہ لباس پہنا ہی نہیں، جسم کے سارے نشیب و فراز نظر آتے ہیں، لباس پہننا نہ پہننا برابر ہو چکا ہے۔ حالانکہ آج سے پہلے جو عورتیں تھی، جو خواتین تھی، جن کے اندر حیا تھی، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں ایسے لباس کا تصور بھی نہیں آتا۔ آج عورتیں وہ لباس پہن کر فخر محسوس کرتی ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو ان کی مائیں بھی دیکھتے ہیں اور ان کے باپ بھی دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی، میری اولاد ایسا لباس پہن کر نکلی۔ روکنا اور ٹوکنا تو دور کی بات، ماں باپ اس پر فخر کرتے ہیں کہ میری بیٹی ترقی کی راہ پر، ٹوکنے کے بجائے اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھولے سے روک دے اور ٹوک دے کہ تمہاری بیٹی ایسا لباس پہنتی ہے، تو باپ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نیا زمانہ ہے اور یہ چل پڑا ہے، اس لیے ہماری اولاد جس طریقے سے چلتی ہے اس کو چلنے دو اور ان کو تھوڑے مزے اڑا لینے دو۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو تمہارا جو پہلا طریقہ تھا، جو علماء نے اور لوگوں نے دین کی بات
باتیں بتائی تھی کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے تو تم اس کو غلط قرار دیتے ہو، اور اگر دوسرا معنی یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں اسلام نے جو طریقہ بتایا تھا وہ صحیح ہے تو پھر تمہاری اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے اور تم ابھی بھی ہوش میں نہیں آتے ہو، اس سے بڑی غفلت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ گھر کے افراد پر، گھر کے بڑے ذمہ داروں پر اور ماں باپ پر فرض ہے کہ اس کو روکے، بڑی نرمی کے ساتھ اور محبت سے ان کے ذہن کو بنانے کی کوشش کرے۔ اگر نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کام نہ بنے اور سختی کی ضرورت پیش آئے تو سختی بھی کی جائے۔ یاد رکھو اگر تم نے آج سختی نہیں کی تو یہی اولاد کل تمہاری عزت کو اتار کر رکھ دے گا۔ تم اپنی جن اولاد کی خوشنودی کے خاطر، جن اولاد کی رضامندی کے خاطر، جن اولاد کی خوشی کے خاطر خدا کو ناراض کرتے ہو، وہی اولاد کل تمہاری عزت کو سر سے اتار دے گی، وہی اولاد کل تمہاری عزت پر داغ لگائے گی اور تمہارے سر سے پگڑی کو اتار کر رکھے گی۔ پھر یہ شکوہ مت کرنا کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، اس لیے کہ جب تم نے اپنے اولاد کا صحیح حق ادا نہیں کیا، اپنے اولاد کو جہنم کے راستے پر جاتے ہوئے نہیں روکا، تو پھر تم کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں، تم مطالبہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ مائیں روتی ہیں سر پکڑ کر اور باپ بھی روتے ہیں سر پکڑ کر کہ ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹی کا کیا حشر بن گیا، لیکن کب روتے ہیں؟ جب سب کچھ ہو گیا، اب کوئی فائدہ نہیں، جب بربادی آ گئی اور جب سر سے پانی اتر گیا اور تباہی آ چکی، اب رونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہماری اولاد کو بچانا ہے، ہمارے معاشرے کو اس سے بچانا ہے تو ہم کو پہلے دین سے ان کے ذہن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلے دین سے ان پر رکاوٹ ڈالو اور پہلے دین سے ہی ان کے پردے کا اہتمام کراؤ اور پہلے دین سے حیا اور شرم کو ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو اور ان کے دلوں میں حیا اور شرم کا بیج بو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو یہ جو سیلاب بے حیائی کا امت رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پوری قوم اس سیلاب میں بہہ پڑے گی۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ بدکاری لوگ کھلے عام کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بہتر انسان وہ ہوگا جو ان بدکاری کرنے والی عورت اور مرد کو کہے گا کہ کسی آڑ میں جا کر یہ کرو، اس کے اندر منع کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس کے اندر منع کرنے کی طاقت نہیں ہوگی کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، بلکہ یہ کہے گا کہ تم یہ کھلے عام مت کرو، بلکہ کسی دیوار کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے، کسی آڑ میں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ روکنے کی ہمت نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہے گا کہ کسی آڑ میں کرو۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہوتا ہو تو امریکہ اور یورپ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان گدھے کی صف میں آ جائے گا، یعنی جس طریقے سے گدھوں اور گدھیوں کے تعلقات ہوتے ہیں اسی طرح مرد اور عورت کے تعلقات ہوں گے کہ ان کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہوگی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اور یہی حال امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے۔ اگر تم اپنے معاشرے کا یہ انجام نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے اولاد کو سنبھالو اور اس بے حیائی کے دلدل میں پھنسنے سے اپنے اولاد کو بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر جب حیا چلی جائے گی تو پھر جو چاہو اس پر ہمیں عمل کرنا۔ آج پورے ملک میں اور پورے شہر میں اور ہر جگہ پر یہ شور مچا ہوا ہے کہ بد امنی ہے اور چوریاں ہو رہی ہیں اور ڈاکے اور وغیرہ ہو رہے ہیں، اس کا یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو ہم پر نازل ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے جب حیا کا جنازہ نکال دیا، جب ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو یہ اللہ کا ہم پر عذاب ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ ہمارا جو قرض ہے وہ اتر جائے، ہماری بیماری وہ چلی جائے، اور آج دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سر سے پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب تک ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا نہیں چھوڑیں گے کوئی وظیفہ کام نہیں آئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیمات رسول پر عمل پیرا ہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں، اور اللہ رب العزت ہم کو اس حیا والی زندگی اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.